Dear students, Assalamu alaikum. Today we are here with another lecture of Pakistan study, History of Pakistan, grade 10. I am Wahidullah, the part of PMS school system. So today's topic will cover your book from page 9 to 16. And the first topic that we are going to study is the regime of General Ziaul Haq, 1977 to 1988. General Ziaul Haq ki Daur Hukumat, martial law. What is martial law? We have discussed this word in the previous lectures. Martial law فوجی حکومت کو کہا جاتا ہے جب فوجی حکومت ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ملک میں سیاسی سرگرمیاں وغیرہ جو ہے نا وہ منسوخ کر دی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے. It was another age of martial law, and this was the third martial law in the country. Before this there were two martial laws. One was started by Ayub Khan in 1957-58, and another was General Yahya Khan, who was handed over power by General Ayub Khan. General Ziaul Haq toppled Bhutto's government. General Ziaul Haq نے بھٹو کے گورنمنٹ کو, ذوالفقار بھٹو کے گورنمنٹ کو ختم کیا اور اختیارات اپنے ہاتھ میں لے. He assumed power on July 5, 1977, اور یہ برسر اقتدار 5 جولائی 1977 کو آئے. He announced election to be held in 90 days, اور انہوں نے 90 دن میں الیکشنز کرنے کا وعدہ کیا. فریڈم آف ایکسپریشن اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر بین لگا دیا گیا. اب فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار رائے کی آزادی, مطلب اگر آج کل جیسے آپ دیکھیے اگر حکومت کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ان کے کسی عمل سے عوام کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں عوام اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, برملا وہ کہنے لگتے ہیں کہ یار حکومت نے یہ کیا وہ کیا. اس طرح سیاسی سرگرمیاں کیا ہوتی ہے, سیاسی سرگرمیاں یہ ہوتے ہیں کہ سیاسی پارٹیز ملک میں کمپین چلاتے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں, الیکشنز کی تیاریاں کرتے ہیں, تو ان دونوں چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی. پاسپونمنٹ آف الیکشنز جو ہے نا وہ پاسپون کر دیے گئے, غیر معینہ مدت کے لیے منسوخ کر دیے گئے. اس کے علاوہ اکاؤنٹیبلٹی آف پولیٹیشنز کی جو احتساب تھا, پوچھ تاچھ شروع کر دی گئی ان سے کہ ان کے اثاثے کتنے ہیں, انہوں نے کیا کیا 5 سال میں, کیا کمایا, کہاں سے کمایا, یہ ساری پوچھ تاچھ. اور یہ اکتوبر 1977 کو شروع کیا گیا. دوسرا جو اہم واقعہ ہے اس دور کا وہ ہے کہ نواب محمد احمد خان, ان کے قتل کا جو الزام تھا بھٹو پہ وہ مارچ 1987 کو ثابت ہوا اور بھٹو کو سزا دی گئی. In 1978 جنرل ضیاء الحق declared himself president, خود کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. On 12th August 1983 جنرل ضیاء الحق introduced his own constitutional formula. انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل آئینی فارمولہ پیش کیا جس کے تحت انہوں نے ملک میں صدارتی ریفرنڈم کروایا 19 دسمبر 1984 کو, جس میں وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. نان پارٹی بیس الیکشنز, اور اس کے علاوہ 25 فروری اور 28 فروری کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشنز ہوئے, انتخابات ہوئے, جس میں لوگوں نے جس میں کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا لیکن ان کا تعلق کسی بڑے پارٹی سے نہیں تھا, مطلب بڑی پارٹیز کی شمولیت خاص کر نہیں تھی. اور مارشل لاء 30 دسمبر 1985 کو ختم ہوئی. ایفرٹس فار دی انفورسمنٹ آف اسلامک لاز, اسلامی قانون کے نفاذ کی کوششیں. تو پہلے جو کوشش تھی وہ تھی زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس. اب زکوٰۃ اور عشر میں آپ کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا کسی مال پہ سالانہ کے حساب سے آتا ہے, اور اس کے لیے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتا ہے, اور اگر 7.5 تولے سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتا ہے, اور یہ اس کی مالیت کے پیسے ہو. اب عشر کیا ہے؟ عشر جو ہے نا یہ جو مال جو غلجات وغیرہ ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ جو ہے نا یہ اس میں سے دینا ہوتا ہے. تو ایک آرڈیننس, ایک قانون پاس ہوا 20 جون 1980 کو, جس کے تحت بینکوں میں جتنے بھی ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے اس میں 2.5%
زکوٰۃ کی کٹوتی کی جانے کی اختیارات حکومت کو دیے گئے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن فروری 1982 کو بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب عوام کی مدد کی جائے، ملک میں غریبی کی جو ریشو ہے وہ کم کی جا سکے، ان کو اوپر لایا جا سکے۔ اس کے لیے حکومت نے انیشلی 100 ملین روپیز جو ہے نا وہ مختص کیے تاکہ اس سے شروعات کی جا سکے۔ نیکسٹ فیڈرل شریعت کوڈ، وفاقی شرعی عدالت 1973 کے آئین میں امینڈمنٹ کی گئی اور اس کے تحت ملک میں شریعت بینچ بنائے گئے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں، اور اس میں 3 جج ہوتے تھے۔ سپریم کورٹ میں جو شریعت کورٹ بنائی گئی اس کو اپیلیٹ شریعت کورٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ اپیلیٹ کا مطلب ہے اپیل سننے والے، اس میں اپیل کیے جاتے تھے۔ باقی کورٹس میں اگر کوئی کیس ہوتا تھا تو اپیل کے لیے یہاں لائے جاتے تھے اور یہاں پہ ان کی اپیل سنی جاتی تھی۔ اور دوسرے یہ تھا کہ ان کورٹس کے پاس یہ طاقت تھی کہ انول اینی ان اسلامک لا، کسی بھی غیر اسلامی قانون کو منسوخ کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے، اور اس کے جو ورڈکٹس تھے، جو فیصلے تھے، وہ سب پہ لاگو تھے، ایون یہاں تک کہ ملک کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی ان جو فیصلے تھے اس کے انڈر آتے تھے، اس کے خلاف جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بلیسفیمی ایکٹ کا مطلب ہے توہین رسالت کا قانون۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کو خلفۂ راشدین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان یا دوسرے جو اصحاب کرام تھے ان کے خلاف اس کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کو 3 سال کی ریگوریس امپریزمنٹ، سخت سزا دی جاتی یا جرمانہ کیا جاتا، یہ دونوں بھی کی جا سکتی تھی۔ پاکستان اسٹڈیز اینڈ اسلامیات ایز اے کمپلسری سبجیکٹ، یہ آپ بات جاننا ضروری ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے پاکستان میں اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز جو ہوتے ہیں نا یہ آپشنل تھے۔ ان کو اب اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ 8, 9, 10 آگے جتنے بھی آپ جائیں گے اس کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھیں گے، مطلب یہ ضرور آپ پڑھیں گے، چاہے آپ سائنس پڑھتے ہیں چاہے آپ آرٹس پڑھتے ہیں۔ پہلے اس طرح نہیں تھا۔ اس میں پھر یہ تھا کہ غیر مسلم کے لیے ایتھکس، اخلاقیات اسلامیات کی جگہ ہوتے۔ اخلاقیات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اسی اولیاء کرام، اچھے لوگوں کی واقعات ہوتے ہیں جس سے اخلاقی اسباق جو ہے نا لیے جا سکے۔ احترام رمضان آرڈیننس، قانون احترام رمضان، یہ پہلی بار ملک میں بنایا گیا 1981 کو، کہ اور یہ قانون کیا تھا کہ اگر کسی کو، مسلمانوں کو پبلک پلیسز جیسے کہ بازار، بس سٹینڈ وغیرہ، ریلوے اسٹیشنز وغیرہ، یہاں پہ کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ پانی کھاتے پیتے دیکھا گیا یا منشیات جو ہے نا لیتے ہوئے دیکھا گیا تو اس کے لیے 3 مہینے کی سزا یا جرمانہ اور سزا دونوں دی گئی تھی۔ یہ اس قانون کے تحت دونوں دیے جا سکتے تھے۔ وفاقی محتسب کا مطلب ہوتا ہے احتساب کرنے والا، پوچھ تاچھ کرنے والا، حساب کتاب کرنے والا۔ تو یہ تھا کہ یہ بنایا گیا تھا کہ معاشرے میں احتساب کی جو ایلیمنٹ ہے وہ لائی جا سکے تاکہ معاشرے میں ذاتی نہ ہو، اور یہ بنایا گیا تھا قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کے لیے، اور معاشرے میں یکسانیت لانے کے لیے، ایکویلٹی لانے کے لیے۔ یہ جون 1981 کو بنایا گیا۔ مجلس شورا، جیسے کہ ہمارے علم میں ہے کہ حضرت خلفۂ راشدین کے دور میں بھی مجلس شورا ہوا کرتا تھا، جو خلیفہ کو بہترین مشورے دیا کرتے تھے اور مشورے سے کام کیا جاتا تھا۔ تو مجلس شورا بنایا گیا، اس میں 50 ممبرز تھے اور یہ دسمبر 1981 کو بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے سجیشنز دے، ایسے رائے دے، ایسے مشورے دے جس سے اسلامی معاشرے کا قیام ممکن بنایا جا سکے۔ نیکسٹ ہے انٹرسٹ فری بینکنگ، بلا سود بینکاری۔ آپ دیکھتے کہ سود والے بینکاری کیا ہوتے ہیں، اگر آپ قرضہ لیتے ہیں اس پہ کچھ وہ ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں، تو اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ قرضے اگر عوام کو دی جا سکے تو وہ وہی پیسے واپس کرے اور اس پہ ایکسٹرا کچھ نہ دے۔
نیکسٹ ہے افغان جہاد اینڈ اٹس افیکٹس. افغان جہاد اور اس کے اثرات. دسمبر 1979 کو 100,000 مطلب 1 کروڑ سے زیادہ سوویٹس ٹروپس جو ہے نا فوجی جو ہے نا وہ افغانستان میں داخل ہوئے. اس حملے سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ, پاکستان میں بھی مداخلت کا بہت زیادہ خطرہ تھا, تھریٹ تھا. تو جو افغان مہاجرین تھے اس کے لیے پاکستان نے اپنے بارڈرز کھول دیے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے افغان شہری جو ہے نا پاکستان میں موجود ہے. تو یہ اسی دور میں 1979 کے بعد جو ہے نا پاکستان آنا شروع ہوئے اور آج تک موجود ہے. تو اس سوویت انٹرفیرنس کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اور چائنا نے ان مجاہدین کی مدد کی. بعد میں امریکہ نے بھی مدد کی اور ان کو جو ہے نا اینٹی کرافٹ میزائلز وغیرہ ایسی چیزیں دی گئی جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکے, اور ان کا انہوں نے بہترین طریقے سے مقابلہ کیا, جس کی وجہ سے مجبور ہو کے جنیوا ایکارڈ, معاہدہ جنیوا واقع ہوا. تو میخائیل گورباچوف جو کہ ایک نئے سوویت لیڈر تھے جو 1985 میں برسر اقتدار آئے, ان کا رویہ افغانستان میں جنگ کی طرف تھوڑا سا نرم تھا, کیونکہ وہ یہ تباہ کاریاں دیکھ چکے تھے جو ان کو نقصان پہنچ چکا تھا سوویت یونین کو. تو وہ چاہتے تھے کہ اس جنگ کو ختم کیا جا سکے. دسمبر 1987 کو یہ ایشو جو ہے نا یہ یونائٹڈ نیشنز میں لایا گیا, اور میخائیل گورباچوف نے 10 جنوری 1987 کو یہ اعلان کیا کہ اگر اس پرابلم کو 15 مئی تک حل کیا جا سکے تو 15 مارچ تک حل کیا جا سکے تو 15 مئی 1988 تک جو ہے نا افغانستان سے سوویت ٹروپ جو ہے نا وہ انخلا شروع کر دیں گے, نکلنا شروع کر دیں گے. کیونکہ پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو تھا, اس کا بہت زیادہ ایکٹیو رول تھا اس جنگ میں, تو اسی لیے ان کا جنیوا ایکارڈ میں ہونا ضروری تھا. تو پرائم منسٹر محمد خان جنیجو تیار تھے 1 مارچ کو اس معاہدے پہ دستخط کرنے کے لیے, لیکن ضیاء الحق اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ افغانستان سے فوجوں کے نکلنے کا, سوویت ٹروپس کے نکلنے کا جو ہے نا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ افغانستان میں ایک حکومت کے قیام کا ہے.